حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن کو قید کیا تھا۔ میں اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حضور کے زمانے میں ایک جن کو قابو کیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، یہ بات درست ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کی کھجوریں میرے حوالے کیں کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ میں نے وہ کھجوریں اپنے کمرے میں رکھ دیں، لیکن کچھ دنوں میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ کھجوریں روز بروز کچھ کم ہو جاتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ جن کا کام ہے، تم اس کی گھات لگاؤ۔ آپ کے اس حکم کے بعد میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک جن ہاتھی کی شکل میں آیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو بھیس بدل کر دروازے کی درزوں سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ کھجوروں کے پاس پہنچا اور منہ بھر بھر کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے ایک چھلانگ لگائی اور جا کر اسے درمیان سے پکڑ لیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو آ کر صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوریں چرا لے جاتا ہے، حالانکہ فقراء صحابہ ان کے حقدار ہیں۔ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور تو سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ وہ جن میری منتیں کرنے لگا اور اس نے عہد کیا کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے بتانے سے پہلے مجھ سے پوچھا، معاذ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ کو میرے بتائے بغیر کیسے معلوم ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے آج بھی تم اس کی گھات لگانا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پھر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ پچھلی رات کی طرح ایک مرتبہ پھر آیا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا، لیکن اس کے منت سماجت کرنے پر مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے ایک بار پھر جانے دیا۔ اگلی صبح میں حضور کو بتانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ مجھے آپ کے اعلانچی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، معاذ کہاں ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، معاذ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے سارا قصہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج پھر اس کی گھات لگانا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں پھر اس کی گھات لگائی اور وہ سچ مچ آ گیا۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور کہا کہ تو بار بار وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، اب کہ تجھے نہیں چھوڑنے والا۔ تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا اور تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اب وہ جن میری منتوں پر اتر آیا، لیکن اب کے بار میں اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں عیال دار جن ہوں، نصیبین سے آتا ہوں، جو شام کا ایک علاقہ ہے۔ اگر مجھے ان کھجوروں کے علاوہ کہیں سے کچھ مل جاتا تو میں آپ کے گھر نہ آتا۔ ہم آپ کے شہر میں ہی رہا کرتے تھے، لیکن جب سے آپ کے حضرت مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر 2 آیتیں نازل ہوئیں تو ان آیتوں نے ہمیں یہاں سے بھگا دیا، کیونکہ جس جگہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں جنات اور شیاطین 3 دن تک داخل نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں وہ آیات آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے،
تم مجھے وہ آیات بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس جن نے کہا کہ ایک تو آیت الکرسی ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں، ان دو مقامات سے جو شخص کسی گھر میں کسی جگہ پر پڑھ لے تو 3 دن تک وہاں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنانے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی آواز آئی جو مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس مرتبہ جو بات اس نے تم سے کی ہے وہ سچ ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید فرمائی کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے گا، اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے یہ آیات پڑھنا شروع کر دیں اور پھر وہ جن دوبارہ میرے گھر نہیں آیا اور نہ ہی میرے پاس موجود کھجوروں میں کبھی کمی واقع ہوئی۔ اس واقعہ کو بہت سے محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جن میں امام طبرانی، امام ہیثمی اور ابو نعیم سر فہرست ہیں۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 634 پر بھی نقل کیا گیا ہے۔